السلام علیکم دوستوں، میں اصغر گرمانی۔ آج کا یہ اسپیشل ولاگ میرے مربی، میرے دوست، میرے محسن سردار اسلم خان گرمانی صاحب کے لیے۔ پہلے ہم دوست تھے، پھر پارٹنر بنے، پھر وہ پارٹنرشپ ختم ہوئی اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ان کی طرف سے۔ میں 4 سال اس پہ میں نے خاموشی اختیار کی۔ وہ ساری کہانی میں فیس بک پر سلسلہ وار دوستوں کو بتا چکا ہوں، کوئی 10 کے قریب اس کی قسطیں تھیں۔ وہ قسطیں جن دوستوں نے نہیں پڑھی ہوئی، میں ان کے لیے ان قسطوں کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ چھوڑ دوں گا، وہ اب قسطیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ماضی کی باتیں اب ان کو دہرانے کا فائدہ نہیں، وہ میں دہرا چکا ہوں۔ موضوع طلب بات یہ ہے، آج کا کرنٹ جو ایشو، خان صاحب نے ایک پوسٹ لگائی فیس بک پر۔ اس سے پہلے شاہ نواز خان مشوری صاحب نے سوشل کانفرنس ملتان کے حوالے سے ایک پوسٹ لگائی اور اس میں لکھا کہ اس کانفرنس میں جھانجھرو کتاب جو میری ابھی چھپ کے آئی ہے اس کی رونمائی ہوگی، تو وہاں پہ بھی کومنٹس میں خان صاحب نے بہت محبت بھرا جواب دیا۔ اس کا اسکرین شاٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن میں خاموش رہا۔ چلیں بھی ٹھیک ہے، وہ اگر بندہ مجھ سے متنفر ہے تو جہاں ہم لوگوں کو محبت کے اظہار کا مکمل حق دیتے ہیں تو نفرت کے اظہار کا بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں اسے اچھا نہیں لگتا، اس نے اتنا کہہ رہا، دیٹس گڈ، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے یا قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ مگر جہاں آپ پر غلط الزامات لگائے جا رہے ہوں تو وہاں پھر جواب دینا بنتا ہے۔ ہاں، وہ مجھے اتنا کہہ دے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں یا میں جہاں تم ہو وہاں نہیں آؤں گا، کہ اٹس اپ ٹو ہم، ٹھیک ہے، وہ اپنے اختیار رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ مجھ پر الزامات لگائے گا نا غلط، تو پھر میں جمہوری اور اخلاقی حق رکھتا ہوں، قانونی بھی، کہ میں ان الزامات کا جواب دوں۔ پوسٹ یہ ہے، آپ ذرا پوسٹ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں خان صاحب، الحمدللہ رب العالمین، آج مورخہ 13 اپریل 2025 کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیکٹری میں وال برو لنگر خانے کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ یہ سلسلے یوں ہی چلتے رہیں ہمیشہ، آمین۔ پوسٹ یہ ہے، یہ سٹارٹ ہے۔ اگر یہیں تک ہوتی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن پوسٹ اس سے آگے بھی ہے اور وہ میرے خلاف ہے، تو میں یہیں سے اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ خان صاحب، آپ بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں کو اور اسپیشلی دوستوں کو کھانا کھلانا جانتے ہیں، لیکن صلے میں آپ ریوارڈ بھی مانگتے ہیں۔ دوستوں کو کھانا کھلایا ہے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوست خود لگائے پوسٹ کہ آج اسلم خان صاحب نے ہمیں جی دیسی مرغا کھلا دیا، آج ہمیں بکرا کھلا دیا، آج ہمیں مچھلی کھلا دی، یا آج ہمیں ڈرائی فروٹ کھلا دیے، اپنے آفس میں چائے پلا دی، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ دوست نہیں لگاتا تو پھر آپ خود اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ میں خود لگا دوں کہ میں کتنا دیالو ہوں، سخی ہوں، اور میں جو ہے نا وہ اس پہ لوگوں پہ خرچہ کر رہا ہوں، انویسٹ کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ کی عادت ہے، اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ خان صاحب، جہاں میں بیٹھا ہوں نا، یہ مارکیٹ ہے، دکان، ہٹی پہ بیٹھا ہوں میں اپنے پہ، میرے ارد گرد سینکڑوں دکاندار ہیں جن کے ہاں لیبر کام کر رہی ہے، کاریگر کام کر رہے ہیں، ہیلپرز، ان کے امپلائیز کام کر رہے ہیں۔
وہ انہیں دوپہر کا کھانا دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا کسی نے کوئی پوسٹ لگائی ہو کہ جی ہم نے بڑا احسان کر دیا ورکروں کو کھانا دے کر؟ چلیں دکاندار چھوڑیں، میرے وہ دوست جو دکاندار نہیں ہیں ان کے لیے کہ آپ اگر اپنے گھر میں کام کے لیے کوئی مزدور مستری بلاتے ہیں اور اگر آپ ان کو دوپہر کا کھانا دیتے ہیں تو کیا آپ پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا احسان کر دیا ان پہ، لنگر کھانا کھول دیا ہے ہم نے؟ بچگانہ حرکتیں ہیں خان صاحب۔ یہاں پہ بڑے دکاندار، میں تو خیر ایک چھوٹا معمولی سا ہٹی والا ہوں، خود ہی کام کرتا ہوں سارے، ایسے بھی ہیں دکاندار جن کے پاس موجود امپلائیز کی تعداد آپ کی فیکٹری کے امپلائیز کی تعداد سے زیادہ ہے، سب کو دوپہر کا کھانا ملتا ہے۔ کبھی دیکھا کسی نے پوسٹ لگا رکھی؟ یہ چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ لنگر کھانا وہ ہوتا ہے جو عوام الناس کے لیے ہو، باہر لوگوں کے لیے جو فی سبیل اللہ کھا رہے ہیں، اور ایسا لوگ کرتے ہیں۔ اپنے امپلائیز کو کھانا دے کر احسان جتانا، وہ صرف آپ سے ہی اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح میں اپنی موٹر سائیکل میں اپنی ضرورت کا پٹرول تو ڈالتا ہوں کہ جی میں نے ٹریول کرنا ہے تو اس کا کرایہ یا اس کا رینٹ پے کر رہا ہوں پیٹرول کی مد میں، لیکن جو میں اس میں موبائل ڈالتا ہوں وہ میں موٹر سائیکل پہ احسان کر رہا ہوں۔ یہ اسی طرح ہے۔ خیر یہ آپ کی عادت ہے، دوست ہوں، جاننے والے ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ اس کو کھانا کھلا کر اس سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ پوسٹ لگائے، میرا شکریہ ادا کرے، اور ساتھ میں مینیو بھی بتا دے کہ میں نے مچھلی کھلائی، میں نے دیسی مرغ کھلایا، میں نے بکرا کھلایا، یا میں نے چائے پلائی یا ڈرائی فروٹ کھلائی۔ یہ آپ کی عادت ہے۔ 5 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ ہٹی بنائے ہوئے، 2021 آج 2025 ہے۔ میرے پاس مہمان نہیں آتے ہوں گے، کھانے کے ساتھ کبھی دیکھی کوئی تصویر یا چائے کے ساتھ؟ دوست پوچھتے ہیں چائے پلائی، میں کہتا ہوں کہ یار یہ رنگ کی دکان ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ میں چائے پلاؤں۔ کبھی نہیں لگائی تصویر۔ تو آپ کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں کسی کو چائے بھی نہیں پلاتا ہوں؟ چھوٹی حرکت ہے۔ اب آگے اسی پوسٹ پہ آگے چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ والبرو پینٹس کو قائم ہوئے آج 8 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے وہ ہمارے مسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی سابقہ انتظامیہ نے ورکرز کی فلاح و بہبود بارے سوچنے کی بجائے صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے سوچا اور کیا۔ کمپنی نے اچھی سیل اور ریکوری کی تو اپنی مراعات اور تنخواہیں بڑھا لیں، اور کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے تو گاڑی تبدیل کر لی۔ یہاں تک رک جاتے ہیں، پہلے یہاں سے آگے بعد میں چلتے ہیں۔ میں وہ اپنی قسطوں کا حوالہ دے چکا ہوں نا۔ 2018 میں جب پہلی بار آپ مجھے نکال رہے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ دونوں سینئرز نے، میں تو فیلڈ میں تھا، انتظامی امور سے میرا واسطہ نہیں تھا، میں تو سیل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں پارٹنرز نے بیٹھ کر اپنی تنخواہیں بڑھا لی تھیں، میرا نام بھی نہیں تھا اس میں، اور کافی عرصے سے بڑھا رکھی تھی، کئی مہینوں سے۔ اپنی تنخواہیں کون بڑھاتا رہا، میں یا آپ دونوں مل کر ایک دوسرے کی تنخواہیں بڑھا لیتے تھے؟ پہلا جھگڑا اسی بات پہ ہوا تھا، اور 2018 میں آپ نے مجھے پارٹنرشپ سرنڈر کر کے چلے جانے کا کہا تھا، حکم سنایا تھا۔ وہ میں سارا حال قسطوں میں لکھ چکا ہوں۔ تو اس وقت بھی انتظامیہ آپ ہی تھے، میں نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔
ایک نے 5 سال میں 3 گاڑیاں تبدیل کی، حتیٰ کہ اس کے پاس موٹر سائیکل تک نہیں تھا جب وارد ہوئے تھے۔ یہ میرے بارے میں فرمایا آپ نے۔ پہلی بات 5 سال نہیں تھے، 4 سال تھے۔ 2017 میں، جنوری 2017 میں کاروباری شراکت جو میری شروع ہوئی تھی وہ 2020 کے اختتام پر ختم ہو گئی تھی۔ 17، 18، 19، 20، 4 سال بنتے ہیں۔ اور 3 گاڑیاں تبدیل نہیں کی تھیں، 4 کی تھیں۔ آپ کو یاد ہی نہیں ہے بات۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ گاڑیاں بیچ کر میں خود کھا گیا تھا؟ جو 4 گاڑیاں میں نے تبدیل کی، تو وہ گاڑیاں کس نے بیچی؟ کیوں تبدیل کی گئی؟ یہ سوال بنتا ہے۔ پہلی گاڑی آپ نے مجھے 2016 ماڈل دی تھی 2018 میں، ویگن آر، آپ کے گھر کی گاڑی تھی شاید۔ پھر کچھ عرصے بعد جب آپ نے کمپنی کے نیشنل سیلز مینیجر رانا اعجاز صاحب کو فارغ کیا تو اس کے پاس ایک گاڑی تھی پرانے ماڈل کی کلٹس۔ آپ نے مجھے کہا کہ تم یہ کلٹس رکھ لو، ہم ویگن آر بیچ کے اس کے پیسے کمپنی میں ڈالتے ہیں، ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ویگن آر چھوڑ کے پرانے ماڈل کی کلٹس پہ آ گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو ایک شجاع آباد کا ڈیلر تھا، اس سے آپ کی ڈیل ہوئی، بزنس ڈیل۔ آپ نے اسے گاڑی دینا تھی۔ اس نے کہا جی مجھے پہلے گاڑی چاہیے، بعد میں آپ کو ریکوری اچیو کروں گا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر کہ پہلے ریکوری اچیو کی جاتی ہے، اس کے بعد جو معاہدہ ہوتا ہے اس پہ یا جو انعام ہوتا ہے اس نے ون کیا ہوتا ہے وہ اسے دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے مجھے کہا کہ تم یہ گاڑی اسے دے دو، شجاع آباد والے ڈیلر کو، ہم تمہارے لیے قسطوں پر نئی گاڑی لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے ایک اور ویگن آر مل گئی قسطوں کا، کمپنی نے لے کے دی، اور وہ جو گاڑی پرانے ماڈل کی کلٹس میں چلا رہا تھا وہ اس ڈیلر کو دے دی گئی، میں نے تبدیل کی۔ 2020 میں جب آخری سال تھا اس وقت آپ سب لوگ گاڑیاں تبدیل کر رہے تھے۔ اشفاق صاحب اشفاق صاحب XLI سے شفٹ ہو گئے تھے سیوک پہ۔ آپ نے بھی اپنے لیے کیا سپورٹیج نکلوا لی تھی، اب باری تھی میری۔ میرا شناختی کارڈ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بن گیا تھا، میری ڈسیبلٹی کی وجہ سے ڈاکٹر نے لکھ دیا تھا کہ یہ صرف آٹومیٹک گاڑی چلا سکتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو آپ لوگوں نے کہا کہ یہ گاڑی بھیج دیتے ہیں، اس کے پیسے ڈاؤن پیمنٹ میں ڈال کے اس کو کلیئر کروا لیتے ہیں، اس کے پیسے ڈاؤن پیمنٹ میں ڈال کے اس کی کلیئرنس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ کمپنی میں ڈال لیں گے اور باقی آپ کو آٹومیٹک گاڑی مل جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے وہ گاڑی کامران کو بھیج دی، اس سے جو پیسے ملے سب سے پہلے تو آپ نے وہ پیسے لیے جو کمپنی نے بینک سے کلیئر کرانے کے لیے ادا کیے تھے۔ پھر دوسری نئی ویگن آر AGS آٹو گیئر شفٹ گاڑی جو ہوتی ہے اس کے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ پے کی، اور پھر وہ گاڑی مجھے دے دی اس شرط پہ کہ اس کی آدھی قسطیں میں دوں گا اور آدھی قسطیں آپ کو دیں گے، بلکہ کمپنی دے گی۔
اور یہ پروسیجر سب کے ساتھ چل رہا تھا کہ آدھی قسطیں کمپنی پے کر رہی تھی اور آدھی قسطیں دے رہا تھا وہ امپلائی یا وہ انڈیویجول جو اپنی سیلری میں سے جو اس گاڑی کو استعمال کر رہا تھا. وہ گاڑیاں پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ وہ میں نے ذاتی استعمال کے لیے نہیں لی تھیں, استعمال کر بھی لیتا تھا, کمپنی کے کام کی, یہ سیل ریکوری فیلڈ کا ورک تھا, اس کے لیے مجھے دی گئی. وہ گاڑی میں کوئی جو آپ نے اے جی ایس ویگن آر دی تھی مجھے, کوئی 1 مہینہ یا 2 مہینے یوز کی ہوگی. پھر جب آپ لوگوں نے مجھے نکالا تو مجھے میرے گھر ڈراپ کرنے کے لیے اشفاق صاحب اپنی گاڑی پہ آئے تھے مجھے چھوڑنے کے لیے. آپ نے وہ گاڑی چھین لی تھی مجھ سے بغیر بتائے. میرے ساتھ حفیظ لغاری اور کامران قمر بھی تھے. اشفاق کی گاڑی سیوک پہ آئے تھے, وہ مجھے گھر ڈراپ کر کے گئے تھے. جو میرے استعمال میں گاڑی تھی وہ آپ نے مجھ سے چھین لی تھی بغیر مجھے بتائے. میں اندر بیٹھا آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا, باہر سے پتہ چلا کہ آپ کی گاڑی آپ کے گھر چلی گئی. میرا سامان وہیں پڑا ہوا تھا, وہ میں ہاتھ میں کیری کر کے لے آیا تھا گھر. تو وہ میں بیچ کے کھا گیا ہوں وہ گاڑیاں. اور آپ جو اپنی گاڑی کا بتا رہے ہیں کہ مجھے 7 سالوں میں ایک گاڑی ملی ہے, تو وہ کیا سپورٹیج تھی. اس کی قیمت میں جو میرے پاس ویگن آر تھی وہ 5 گاڑیاں آ سکتی. جب تک میرا یہی پالیسی تھی کہ آدھی اس کی قسط بینک کی انڈیویجول دیتا تھا جس کے پاس گاڑی تھی جس کے استعمال میں, اور آدھی قسط کمپنی دے رہی تھی. میری موجودگی تک تو یہی پالیسی رہی. بعد میں اگر آپ لوگوں نے اس پالیسی کو تبدیل کر لیا تو وہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ہاں, آگے آپ بتا رہے ہیں کہ جی اس کے پاس موٹر سائیکل تک نہیں تھی. تو یہ میری پرانی ڈائری ہے, اسے غور سے دیکھیں. جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو اسے لکھنا شروع کیا تھا. اس میں شعر ہیں, سیب کا سارا مواد اسی میں پڑا ہوا ہے. یہ میری پرانی ڈائری ہے جس پہ میں شعر لکھا کرتا تھا اور اپنی کچھ یادداشتیں قلم بند کیا کرتا تھا. مقصوم نے پہلا روزہ کب رکھا اور کتنی سال کی عمر میں, اور میری شادی کب ہوئی, ہم مری کب گئے. اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی موٹر سائیکل میں نے 2008 میں لی تھی. تاریخ لکھی ہوئی ہے, دن منگل کا لکھا ہوا ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے کتنے میں خریدی تھی اور آفٹر مینٹیننس وہ مجھے کتنے کی پڑی تھی. 2008 کی بات ہے. تب آپ اور میں واقف بھی نہیں تھے, ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے. وہ موٹر سائیکل میرے پاس کافی عرصہ رہی. 2010 کے سیلاب میں اسی پہ دفتر آیا جایا, سناوا میری ڈیوٹی تھی ایک شوگر مل میں, اسی پہ آیا جایا کرتا تھا کیونکہ روڈ خراب تھے, ٹریفک تھی نہیں, تو اسی پہ جانا تھا. وہ دن جو اس ڈائری پہ لکھا ہوا ہے اور آج کا دن الحمدللہ اب بھی میرے پاس موٹر سائیکل ہے. ہاں, جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ لوگوں نے 2017 میں مجھے 2013 ماڈل موٹر سائیکل دیا تھا فیلڈ کے ورک کے لیے. پہلے کمپنی رجسٹریشن, فیکٹری کے لیے جگہ ڈھونڈنا, اور پھر برانڈ رجسٹریشن وغیرہ, اور پھر اس کے بعد فیلڈ کے ورک کے لیے آپ نے 2013 ماڈل ہونڈا 125 دیا تھا جسے میں نے بعد میں خرید لیا تھا. وہ موٹر سائیکل جو آپ نے سب سے پہلے مجھے دیا تھا وہ بعد میں جب گاڑی ملی تھی تو میں نے خرید لیا تھا آپ سے. اور اپنا ظرف دیکھیں آپ کہ آپ نے آج تک اس کے ڈاکومنٹس نہیں دیے مجھے, کہ میرے پاس ہیں ہی نہیں, گم ہو گئے. جب بھی مانگتا ہوں آپ نہیں دیتے, بلیک میل کرتے ہیں کہ واپس کر دو, حالانکہ میں اس کے پیسے دے چکا ہوں. جب آپ لوگوں نے مجھے موٹر سائیکل دیا, کیونکہ آپ خود لوگ گاڑیاں لے رہے تھے کمپنی کی, اشفاق کو ایکس ایل آئی مل گئی تھی. وہ ایکس ایل آئی سے جب میں فارغ ہوا تو سیوک تک پہنچ گیا تھا. میرا سفر کلٹس سے شروع ہوا, ویگن آر سے شروع ہوا اور ویگن آر پہ ختم ہو گیا. میں نے اتنی گاڑیاں تبدیل کر لی, کھا گیا تھا میں. تو جب آپ لوگوں نے مجھے موٹر سائیکل دیا تھا 125 13 ماڈل, تو میرے پاس جو موٹر سائیکل تھی وہ میں نے کامران کو بیچ دی تھی.
وہ اس کے پاس اب بھی ہے، میرے نام پہ ہے، وہ پرائڈر ہے موٹر سائیکل، اب بھی اسی کے پاس ہے، میں جی کھا گیا تھا۔ اب بھی الحمدللہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے اور اچھی موٹر سائیکل ہے۔ یہ مطلب آپ کی غلط بیانی تھی جو آپ نے کی کہ احسان جتا رہے ہیں کہ جی اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، میں نے موٹر سائیکل دی۔ اب آگے اسی پوسٹ میں سرکار فرماندے نے کہ دوسرے صاحب نے 7 سال میں 4 گاڑیاں تبدیل کی۔ وہ صاحب جانے آپ جانے، آپ دونوں نے مل کر مجھے نکال دیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں اس نے ایکسل آئی سے سفر شروع کیا تھا، سیوک تک پہنچ چکا تھا، بعد میں کوئی تبدیل کی تو مجھے نہیں پتا تھا۔ گوگے آپ جوگے کہ مصداق جب بھی کیا اپنے لیے ہی کیا، مجھے مالک ہونے کے باوجود 7 سال میں صرف ایک گاڑی ملی جس کی اقساط بھی اپنی جیب سے ادا کی۔ جی وہ ہر کوئی اپنی جیب سے دے رہا تھا قسطیں، بعد میں آپ نے جو بھی پالیسی مرتب کی، سنا یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا کے وہ قسط اپنے ذمہ لے لی تھی۔ مجھے نہیں پتہ، کنفرم نہیں ہے بارہ، آپ کے امپلائیز کی زبانی سنا ہے کہ وہ آپ لوگوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی تھیں اور اسی میں ہی جو تنخواہ بڑھائی اسی میں مارج کر لیا تھا وہ گاڑیوں کی قسطوں کو۔ اور میرے خیال میں یہ اشفاق نے ایسا کیا ہے کیونکہ اس کی گاڑی کی قسط تھوڑی تھی، آپ کی گاڑی کی قسط زیادہ تھی، اسے تکلیف تھی، جبکہ سیلری دونوں کے برابر تھی۔ خیر وہ آپ لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے کمپنی سنبھالے صرف 8 ماہ ہی ہوئے ہیں، سیل اور ریکوری 10 گنا بڑھ چکی ہے، سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیں آپ، یہ 8 ماہ میں آپ نے پہلے لنگر کھانا کیوں نہیں شروع کیا؟ وہ آپ کے بقول یا آپ جیسے سمجھتے ہیں شاہ نواز خان مشوری صاحب، وہ بھی تو ایک کمپنی کے مالک ہیں پینٹ کی، پہلے دن سے ان کا یہ لنگر چل رہا ہے، اگر یہ لنگر ہے تو، ورنہ وہ اسے ورکرز کا حق سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانا دینا چاہیے دوپہر کا، پہلے دن سے وہ چلا رہے ہیں۔ کبھی پوسٹ لگائی انہوں نے؟ 8 ماہ ہو گئے ہیں تو آج تک لنگر کیوں نہیں چلا؟ 8 ماہ بعد خیال آیا کہ یہ امپلائیز ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی ہے۔ فیکٹری میں تو آپ لوگ ہوا کرتے تھے پہلے بھی جب میں تھا، آپ کا دفتر الگ تھا، اشفاق کا الگ تھا، میرا تو دفتر ہی نہیں تھا، میں تو فیلڈ میں کام کرتا تھا، انتظامیہ تو آپ ہی لوگ تھے۔ اور فیکٹری میں سولر سسٹم انسٹال ہو چکا ہے، بہت اچھے، 1200 اسکوائر فٹ کا ہال مکمل ہو چکا ہے، ویل ڈن ہال، انہوں نے یہ لکھا ہے بہرحال۔ ایک بات بتاؤں، اچھا چلیں ٹھیک ہے، اور 4000 سکواڈرن غالباً اسکوائر فٹ لکھنا چاہتے ہیں، سکواڈرن فٹ کا حال تعمیر کے آخری مرحلے میں ہے، بہت اچھے، مبارکباد۔ میرے اندر کوئی بھی کوالٹی نہیں ہے سوائے اخلاص کے، سنتے جائیں، اور اپنے کام سے مخلص ہوں، احباب کے ساتھ مخلص ہوں، اور ہمیشہ دین کی وسیب کی اور ادب کی بے لوث خدمت کی ہے، دوستی میں لالچ اور طمع سے ہمیشہ دور رہا ہوں۔ ایبجیکشن مائی لارڈ، یہی لالچ تھی، یہی طمع تھا کہ آپ نے مجھے نکال دیا تھا، یہی لالچ اور طمع تھا کہ آپ نے اشفاق کو نکال دیا۔ ہم دونوں وہ لوگ ہیں جن کی آپ نوکریاں چھڑوا کے لائے تھے، اچھی نوکریاں تھیں، اور بہت بڑے خواب دکھا کے لائے تھے، پھر جب دیکھا کہ ہر چیز آٹو رن پہ آ چکی ہے تو آپ نے دونوں کو، ایک پہلے مجھے اور بعد میں اشفاق کو کک آؤٹ کیا۔ جس طرح آپ نے حال یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے نا، اسی طرح آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پینٹ ہوتا کیا ہے، آپ کو ویدر اور ایملشن کے فرق کا پتہ نہیں تھا، آپ انیمل پینٹس کو اینیمل کہتے تھے۔ جب آپ کو آنکھیں ملیں، جب سب کچھ سکھا دیا سکھانے والوں نے، تو آپ نے انہیں کو ہی کک آؤٹ کر دیا کہ جاؤ آپ یہاں سے۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ جب کسی کے ساتھ میٹنگ ہو تو آپ اینیمل پینٹ کہہ رہے ہیں، انیمل پینٹ۔
مختلف چیزیں سکھائیں اور اس کا صلہ پایا. لالچ نہیں ہے تمام. یہ لالچ نہیں تو کیا ہے؟ کسی کو کھانا کھلا کے صلے کی تمنا رکھنا لالچ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اپنے ورکروں کو کھانا کھلا کے لالچ رکھنا یہ کیا ہے؟ ہمیشہ دور رہا ہوں لالچ اور تمنا سے، ہمیشہ دور رہا ہوں. دوست میرے کردار کے گواہ ہیں. جی جانتے ہیں دوست، جانتے ہیں. اور آپ کو جن ناموں سے مخاطب کرتے ہیں وہ اب میں یہاں پہ بتاؤں تو مطلب پھر وہ ذاتیات والی بات آ جائے گی. ٹھیک ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اور ہر مقام پر مجھے سرخرو کیا ہے اور بدخواہوں سے محفوظ رکھا ہے، مجھے اور میرے خاندان کو. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اللہ پاک بڑی کریم ذات ہے، وہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے. کم از کم دنیا میں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو پکڑ نہیں کرتا، لیکن جہاں حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی پکڑ بہت شدید ہے. قرآن میں بھی آیا تھا ان باطش ربک لشدید. اور اللہ کی پکڑ، تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، سخت ہے. میں اس پلیٹ فارم سے ساری دنیا سے خطاب کر رہا ہوں. میں اس پلیٹ فارم سے ساری دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا کسی سے بھی ذاتی اناد نہیں. جن لوگوں نے مجھے مالی نقصان پہنچایا ان کو بھی معاف کیا زندگی میں، مگر عزتوں کے دشمن اور کردار کوش انسان سے نفرت ہے اور ساری حیاتی رہے گی. دعا ہے کہ اسے اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں ذلیل ہوتا دیکھوں اور اپنے کانوں سے اس کی بربادی کی داستان سنوں. آمین ثم آمین. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بد دعائیں میرے لیے ہیں. مجھے خان صاحب پہلے ڈے 1 سے برباد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے نکالا بھی یہی کہہ کے تھا کہ تمہاری غلطیوں کی سزا تمہارے خاندان کو ملے گی. غلطیاں تمہاری ہیں، تمہارا خاندان رل جائے گا، سزا ملے گی. مگر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ قدرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. یہ ہٹی 40 لاکھ روپے دیے تھے انہوں نے میرے حصے کے. خان صاحب میں نے آپ سے زیادتی نہیں کی، میں آپ کو بد دعائیں بھی نہیں دوں گا، آپ مطمئن رہیں. میں نے عین اسلامی طریقے سے سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمارے درمیان جب پارٹنرشپ ہوا تو اس کو تحریری شکل میں لایا. آپ بھی میں اس پر گواہ مقرر ہوئے، ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں لگیں، پارٹنرشپ ڈیڈ بنائی گئی اور اسے اس ملک کی اتھارٹیز نے اپروو کیا کہ ہاں یہ پارٹنرشپ ڈیڈ ہے. اور جب تک چلتے رہے اسی ڈیڈ کے مطابق تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی رہی تو وہ ہو جاتی ہے بزنس میں. اور جب ہماری سیپریشن ہوئی تو اسی ڈیڈ کے مطابق ہوئی جو ہمارے درمیان ہو چکی تھی بزنس ڈیڈ. اصل ڈیڈ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. اگر جرت ہے تو لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ڈیڈ ہے جس پہ میرے دستخط ہوں. اگر اس سے میں نے 1 روپیہ بھی اضافی لیا ہے تو آپ بھی مجھے معاف نہ کریں اور اللہ اور اس کا رسول بھی مجھے معاف نہ کریں. لیکن اگر مجھے وہی حصہ ملا ہے جو بقول آپ کی کیلکولیشن کے مطابق میرا بنتا تھا، 60-70 لاکھ سے شروع ہونے والا جو وہ تھا حصہ، آپ نے کہا کہ 40 لاکھ ہے تو میں نے کہا فابے. آپ نے کہا چیک کر لو، میں نے کہا چیک نہیں کرتا، جو دینا ہے دے دو. آپ نے وہ دے دیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں. اسی تحریری ایگریمنٹ، اسی پارٹنرشپ ڈیڈ کے تحت ہماری سیپریشن ہوئی اور میں آپ کی کیلکولیشن کے مطابق پیسے لے کے گھر آ گیا. کوئی بلیک میل نہیں کیا، کوئی کچھ ایسا، کوئی گن پوائنٹ پہ پیسے نہیں لیے. جب یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت موقع کے گواہان موجود ہیں. شاہ نواز مشوری صاحب تھے، حفیظ لیغاری صاحب تھے، کامران قمر صاحب تھے. آپ دونوں پارٹنرز تھے. ہنسی خوشی ہوئی، پھر کھانا کھایا.
آپ لوگوں نے مجھ سے دستخط لیے، پیسے دیے، میں گھر آ گیا، اس پیسے کو میں نے انویسٹ کیا، اللہ پاک نے میری روزی روٹی کا وسیلہ بنا دیا اسے، آج گاڑی بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، یہ بزنس بھی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بد دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، بیڈ وشز سے کیا ہوتا ہے، بد خواہی سے کیا ہوتا ہے؟ خان صاحب بتاؤ۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ایک چھوٹا سا ڈیمو آپ دیکھ چکے ہیں، آپ مجھے لنگڑا کہتے تھے، منڈا کہتے تھے، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ڈسیبلٹی کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا ڈیمو آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا میری طرح اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی ولی اللہ ہوں یا میری وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، یہ قدرت کے اپنے اصول ہیں، قاعدے ہیں یا فیصلے ہیں۔ میرے ساتھ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، 100 بار بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے حادثہ۔ بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، بد دعاؤں سے اگر ہوتا نا تو اس کائنات پہ، اس روئے زمین پہ کوئی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ جہاں بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ بدخواہ ہوتا ہے، آپ کے بھی ہوں گے، اور ہیں کم از کم ایک ہستی تو ایسی ہے دنیا میں جس کو میں جانتا ہوں جس نے آپ کو بد دعائیں دی ہیں۔ اگر دوست پوچھیں گے، فون کریں گے یا ملیں گے پوچھیں گے تو میں ان کو بتا بھی دوں گا، یہاں پبلکلی نہیں بتاتا کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ذاتیات پہ آ گئے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، بس بندہ دعا کرے کہ خدا کی پکڑ میں نہ آئے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے۔ دوسری بات، احسان فراموش، محسن کوش میں ہوں یا آپ ہیں؟ آپ پاکستان میں تھے ہی نہیں اور میں نے آپ کے 10-20 ہزار انویسٹمنٹ پہ آپ کو ہیرو بنا دیا تھا۔ غیر ملک سے دیگر لوگ بھی، بہت سارے لوگ آتے ہیں، 10-20 ہزار ایک رات میں اڑا جاتے ہیں، مختلف اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ کے وہ 10-20 ہزار، عزیز شہد کی کتاب چھپی دھمی، آپ کی تصویر اس پر تھی۔ ریاض عصمت صاحب کی کتاب چھپی نشانی، آپ کی تصویر اس پر تھی۔ عاشق بزدار صاحب کی کتاب چھپی قیدی تخت لاہور دے، آپ کی تصویر اس پر تھی۔ احمد خان طارق صاحب کی کتاب چھپی، آپ کی تصویر اس پہ تھی۔ امان اللہ ارشد کی کتاب چھپی، آپ کی تصویر اس پہ تھی۔ آپ پاکستان میں تھے ہی نہیں اور یہاں شاعری، شاعروں اور کتابوں سے محبت کرنے والے لوگوں میں آپ ہیرو بن چکے تھے۔ کس وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ آج اپنے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں، ارد گرد آپ کو 80% بلکہ 90% وہ دوست نظر آئیں گے جو میری وجہ سے آپ کے دوست بنے تھے۔ وجہ دوستی میں تھا، وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ الٹا انہیں میرے دوستوں کو کہتے رہے کہ اصغر کو چھوڑ دو، اصغر سے نہ ملو، اگر وہ میرے ساتھ ان کی تصویر دیکھ لی تو آپ کو دورے پڑتے رہے۔ وہ سائر رنگ پوری کے گھر جا رہے تھے، راستے میں کوئی ڈانس وغیرہ یہ ہم دوست مل کر کرتے رہے، گانا شانا، تو آپ کو دورے پڑتے رہے کہ یہ اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں دوست۔ موٹر سائیکل کے کاغذات آپ نے نہیں دیے آج تک، بد دعائیں آپ دے رہے ہیں مجھے، اور میرا اللہ ہے، اللہ کریم اللہ، جو مجھے فیڈ کر رہا ہے، جو میری ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے۔ خان صاحب، آپ کے اور میرے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا کاروباری، اسی کے مطابق سیپریشن ہوئی ہے۔ آپ نے کہا تھا اتنے بنتے ہیں، میں اتنے دے دو، اس میں جھگڑا کیسے؟ بد دعائیں کیسی؟ آپ کیوں دیں یا میں کیوں دوں؟ میں تو ویسے بھی نہیں دیتا، اکیلے میں بھی نہیں دیتا آپ کو۔ اب بھی یہی کہوں گا کہ خدا آپ کو ہدایت دے، خدا آپ کو بڑا ظرف دے کہ اگر کسی کو کچھ کھلاتے ہیں تو اس کا احسان نہ جتایا کریں۔ بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا۔
رزق من جانب اللہ ہے، اور وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خان صاحب، تو آپ کو تو انیمل پینٹس اور اینیمل کا فرق ہی نہیں تھا پتہ۔ آپ کو فیکٹری لگا کے دی، آپ کو ایملشن اور ویدر کا فرق کا پتہ نہیں تھا، میٹ کا فرق کا پتہ نہیں تھا، آپ انیمل کو اینیمل کہتے تھے۔ کہاں سے علم حاصل کیا یہ کہ آج آپ فیکٹری چلا رہے ہیں؟ وہ ہم تھے جنہیں آپ نوکریاں چھڑوا کے لائے تھے فیصل آباد سے، اور پھر جب سمجھ بوجھ لگ گئی تو دونوں کو، پہلے مجھے اور بعد میں اسے کیک آؤٹ کر دیا۔ محسن کوش میں ہوں، آپ ہیں؟ احسان فراموش میں ہوں یا آپ ہیں؟ مجھے جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ اکارڈنگ ٹو پارٹنرشپ ڈیڈ تھا، میں کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں لے آیا آپ سے۔ بد دعاؤں سے نظام نہیں چلتے۔ آپ کے اور میرے درمیان پارٹنرشپ ڈیڈ تھی، اسی ڈیڈ کے مطابق ہماری سیپریشن ہوئی۔ اللہ اللہ خیر صلاح، بد دعائیں دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ دیتے رہو، میں بد دعا نہیں دوں گا آپ کو۔ اللہ پاک آپ کو حوصلہ دے، ہمت دے، ظرف دے کہ آپ یہ چیزیں برداشت کر سکیں۔ اگر کسی کو کھانا کھلائیں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ مجھے، بندے کو تو ثواب کی لالچ بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ میں نے اس کو کھانا کھلایا مجھے ثواب ملے گا۔ یعنی انسان کو کھلا رہے ہیں، دوست کو کھلا رہے ہیں، کیا ستائش، کیا ثواب کہ اسے کہو کہ جی میری پوسٹیں لگاؤ۔ اس نے نہیں لگائی تو خود لگا دی کہ یہ فلاں چیز کھا کے جا رہا ہے مجھ سے، دکھ بنتا ہے۔ آپ کا اور میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ نے ایک پوسٹ لگائی میرے خلاف، مجھ پر الزامات لگائے، بد دعائیں دی، اس کا جواب دینا ضروری سمجھا، سو آ گیا۔ باقی رزق من جانب اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے، رازق اسی کی ذات کو ہی زیب دیتا تھا۔ اگر آپ نے میری یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے خان صاحب، اور یقیناً آپ دیکھیں گے، تو آپ اب بھی مجھے پیسے دے چکے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے۔ میں نے سوچا آپ کی بدخواہی پر یہی سزا آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ کی معرفت مجھے پیسے دی، ویڈیو اپلوڈ کر دی، فیس بک پہ پوسٹیں دب جاتی ہیں، یوٹیوب پہ جب بھی کوئی میرا نام یا اصغر گرمانی یا اسلم گرمانی یا کچھ بھی لکھ کے سرچ کرے گا تو یہ ویڈیو آ جائے گی۔ یہاں پوسٹیں دبتی نہیں، موجود رہتی۔ اللہ پاک آپ کو حوصلہ دے، ظرف دے۔ اللہ پاک آپ کی اور آپ کے تمام رشتوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ اللہ۔